الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاة. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حاضرین مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے رزق، ان کے علم، ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے امام جمع جماعت آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات. منتظمین مجلس وعدائے 72 کربلا و اراکین و معاونین ادائے شہدائے کربلا کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے رزق، ان کے علم، ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے عظمت شہدائے کربلا پر مل جل کر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. اللہ کے محبوب ترین پیغمبر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث، جس میں آپ عظمت حضرت سید الشہداء بیان فرما رہے ہیں. بڑی مشہور و معروف حدیث اس لیے کہی جاتی ہے کہ یہ حدیث علماء سنت کی بھی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، کہ جہاں نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجاة، اور نجات کی کشتی ہے. بچے اس حدیث سے واقف ہیں. مجھے بہت تفصیلی روشنی حدیث پہ نہیں ڈالنا ہے، نہ کوئی استدلالی مجلس پڑھنا ہے. بس 2-4 باتیں متفرق اسی حدیث کے عنوان کے ذیل میں صاحبان علم تشریف فرما ہے، عرض کرتے ہوئے مجلس کو تمام کرنا ہے. توجہ کا طالب ہوں. ایک گزارش کر کے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جو لوگ اب تک آنکھوں سے عبادت کر رہے ہیں انہیں زبان سے بھی عبادت کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. نبی فرما رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہ بالکل صاف بات ہے. اس اعلان سے یہ تو طے ہو گیا کہ ہدایت کسی اور در پہ نہیں ملے گی، نجات کسی اور در پہ نہیں ملے گی. جنہیں ہدایت چاہیے وہ بھی در حسین پہ آئے، جنہیں نجات چاہیے وہ بھی در حسین پہ آئے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بارگاہ سرکار انبیاء میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اے میرے سرکار، آپ نے حسین کو چراغ کیوں کہا؟ توجہ ہے میرے عزیز. آپ مصباح الشمس بھی کہہ سکتے تھے، ہدایت کا سورج ہے. مصباح القمر بھی کہہ سکتے تھے، حسین ہدایت کا چاند ہے. توجہ ہے نا میرا عزیز. آپ نے کیوں یہ کہا ان الحسین مصباح الہدی؟ توجہ ہے میرا عزیز. ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا سورج نہیں. توجہ ہے.
ہدایت کا چاند نہیں، ہدایت کا چراغ ہے۔ اے میرے سرکار بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ شاید نبی آواز دیں کہ جب انسان کسی کوٹھری میں بند کر دیا جائے تو سورج کے رہتے ہوئے بھی وہاں روشنی کا پہنچنا، بھائی اگر حسین والے ہیں تو بولنا پڑے گا۔ سورج چمک رہا ہے، لیکن اگر آپ کو کسی کالی کوٹھری میں دن میں رہتے ہوئے بند کر دیا جائے تو اس میں پھر روشنی کے امکان نہیں ہے۔ رات ہو دن ہو، چاہے چاند چمک رہا ہو چاہے سورج چمک رہا ہو، مگر اس کوٹھری میں اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا۔ نبی نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے، بس ایک ممکن ہے کہ اگر کسی نے کوٹھری میں چراغ روشن کر دیا تو وہ نور پورے کمرے کو اجالا بخشتا ہوا آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دے گا۔ بات مکمل ہو گئی۔ جب یزیدیت کے اندھیرے میں اسلام گھرا ہوا تھا تو نہ وہاں رسالت کا سورج کام آیا، نہ امامت کا قمر کام آیا، حسین کا چراغ کام آیا۔ صلوات بولے محمد والے محمد سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ اسی لیے شمس الہدا نہیں کہا، قمر الہدا نہیں کہا، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب دو روایتیں چھوٹی چھوٹی ذہن میں رکھیے گا، عظمت امام حسین، اور دونوں روایت بہت معتبر کتاب سے پڑھ رہا ہوں، علماء تشریف فرما ہیں، توجہ ذرا۔ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین نے رسول خدا کے بڑے بزرگ اور قریبی صحابی کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہے۔ میں نے تمہید نہیں لیا، بس اصل بات لے کر آ رہا ہوں۔ اور وہ نام اتنا مشہور ہے کہ اس کے نام سے مدرسے بھی کھولے گئے اور مسجد کی پیشانی پہ بھی وہ نام لکھا گیا۔ وہ نام ہے ابی ابن کعب۔ توجہ جا رہا ہوں، جو صدقہ حسین کھا کے بیٹھا ہے وہ ضرور بولے گا، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے نمک کا حق ادا کرتی آ رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ ابی ابن کعب، اس نام سے مسجدیں بھی ہیں، اس نام سے مدرسے بھی ہیں، جو رسول خدا کے بزرگ صحابی ہیں۔ علماء اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، توجہ کا طالب۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے چند اصحاب کو درس دے رہے تھے، توجہ ہے۔ درمیان درس امام حسین اپنے حسین انداز سے داخل مسجد ہوئے، توجہ ہے میرے لیے، اپنے حسین انداز سے داخل مسجد ہوئے۔ وہ خود ابی بیان کر رہے ہیں، یہ خود ان کا بیان ہے کہ جیسے ہی اس بچے نے مسجد میں قدم رکھا، محسوس یہ ہوا کہ مسجد کا گوشہ گوشہ ان کی قدم بوسی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ توجہ رہے میرے عزیزو، جیسے ہی سرکار انبیاء کی نظر، امام ہے، یہ جمعے کا خطبہ نہیں ہے، وہ الگ واقعہ ہے، توجہ چاہیے میرے، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ جیسے ہی سرکار انبیاء کی نظر شہزاد حسین پہ پڑی، فوراً ساری گفتگو کو چھوڑا، سارے درس کو چھوڑا اور بچے کی طرف مخاطب ہوئے، مرحباً لکا، مرحباً لکا یا زین السماوات والارض، خوش آمدید، خوش آمدید اے زمین و آسمان کے زینت۔ توجہ رہے میرا دیدو، مرحباً لکا یا زین السماوات والارض، خوش آمدید، خوش آمدید، آ میرے بچے، آ میرے لال، تو زمین و آسمان کی زینت ہے۔ اور وہی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو عجیب سا لگا، جب برداشت نہ ہوا تو میں کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑا
یا نبی اللہ ہم تو آپ کو زینت سمجھ رہے تھے، نہیں ہم تو آپ کو زینت سمجھ رہے تھے، آپ نے اس بچے کو زینت بنا دیا۔ نبی نے مسکرا کے کہا وہی بیٹھ جا، تو آسمان اور زمین کی زینت کی بات کر رہا ہے۔ انی ارانی علی العرش ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ ہم نے تو عرش کی پیشانی پر یہ لکھا پایا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد مل گئے جب زندگی کے ساتھ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ انی ارانی مکتوبا علی العرش ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ ہم نے عرش کی پیشانی پر لکھا پایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ کہا سرکار اب میں سمجھا میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد بچے کو قریب بلایا اور کہا یہی نہیں عظمت ہے، اے او بھائی پہچان لو حسین کو، اللہ اسی سے خوش ہوتا ہے جس سے یہ بچہ خوش رہے۔ میں جانے کرانا چاہ رہا ہوں اس بچے کی خوشنودی میں ہی اللہ کی خوشنودی ہے۔ اے بھائی یاد رکھو ہمیں خوش بعد میں کرنا، پہلے حسین کو راضی کرو۔ سلامت رہو، مجھے جملہ کہنے دو، جب حسین کی محبت کے بغیر رسالت کی خوشی سے نجات ممکن نہیں ہے، حسین کی ماں کو راضی کیے بغیر حسین کی خوشنودی کہاں سے ممکن ہوگی؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ایک اور زندگی کے ساتھ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ دوسری روایت، آخری روایت پر گفتگو ہوگی تاکہ بات میں وزن رہے کہ لفظوں کی خطابت کا نام خطابت نہیں ہے، پیغام حسینیت کو ذہنوں میں دلوں میں اتارنے کا نام خطابت ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ دوسری روایت علامہ ابن عساکر، توجہ جا رہا ہوں پورے مجمع کی، اگر اس حدیث کو آپ نے اپنے سینے پہ نقش کر لیا اس روایت کو تو عظمت حسین سمجھ میں آئے گی، اور جو عالم اسلام شرک بدعت کے فتوے دے رہے ہیں شاید کچھ فتووں میں کمی آ جائے۔ توجہ جا رہا ہوں، علامہ ابن عساکر بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، اہل سنت کے رائٹر۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم رسول خدا کے زمانے میں مدینے میں ایک موت ہوئی۔ توجہ سنیے گا، ایک موت ہوئی، ایک جنازے میں خود امام حسین رضی اللہ عنہ ان کا جملہ اس جنازے میں شریک تھے۔ جیسے جیسے امام کے قدم زمین سے اٹھتے تھے ایک بوڑھا شخص اس کے پاؤں کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا۔ توجہ ہے میرے عزیزو؟ وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ بہت بڑا نام ہے مذہب اہل سنت کا، خاص طور سے وہ نام ہے ابو ہریرہ کا۔ بھائی جو لوگ سنے ہیں تھوڑا وہ بھی بیدار رہیں، وہ نام ہے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ بڑا معتبر نام ہے، اہل اسلام کا آدھا اسلام ہی ابو ہریرہ نے پہنچایا ہے۔ بات بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آدھے سے زیادہ اسلام انہی کے وسیلے سے ان تک پہنچا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ساری تاریخ کی کتابوں میں 5 لاکھ سے زیادہ اگر حدیثیں کسی راوی سے منسلک کی گئی ہے تو اس راوی کا نام ابو ہریرہ، بڑا مضبوط نام ہے۔ توجہ ہے، حسین کا قدم اٹھتا جا رہا ہے اور یا خذہ
التراب من اقدام الحسین، یہ حسین کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، توجہ رہے، تو مٹی کو کیا کیا؟ پھر آگے کی روایت علامہ عساکر لکھتے ہیں مٹی کیا کیا؟ وَيَمُسَّهُ عَلَى وَجْهِهِ تَبَرُّكًا، اس مٹی کو اٹھایا اور اپنے چہرے پہ اسے تبرک سمجھ کے مل لیا۔ ارے کیا سن رہا میرا مجمع؟ حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر ابو ہریرہ نے اپنے چہرے پہ ملا۔ جب کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، پلٹ کے کہا تم کیا جانو حسین کی عظمت کیا ہے؟ اگر جس دن زمانہ حسین کی معرفت حاصل کر لے گا، اپنے کاندھوں پہ نہیں اپنے سر پہ حسین کو بٹھائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ جس دن حسین کی معرفت حاصل کر لے گا، اس دن حسین کو اپنے کاندھے پہ نہیں اپنے سر پہ بٹھائے گا۔ بہت دور تک میسج گیا ہے، ایک بڑا صحابی اگر حسین کے پاؤں کے نیچے کی خاک اپنے چہرے پہ مل لے تو وہ سنت ہے، اور اگر ہم خاک شفا پہ سجدہ کر لیں تو وہ بدعت کہاں سے ہو گیا؟ شاعر حسینی کو بدعت کہنے والے یا وہ رسم رسوم مراسم ادا جو ذات حسین سے منسلک ہے، جس کا ہم احترام کرتے ہیں، جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ نوا ہو، چاہے وہ ماتمداری ہو، ابو ہریرہ کے اس واقعے نے زمانے کو پڑھ کے بتایا ہے کہ خبردار جو عمل حسین کی ذات سے منسلک ہو جائے اسے کبھی بدعت نہ کہنا، اس لیے کہ اگر تعزیہ داری کو بدعت کہو گے تو پھر اس مٹی کو بھی بدعت کہنا پڑے گا جو ابو ہریرہ نے اپنے چہرے پہ ملا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ایک اور زندگی کے ساتھ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ ہے عظمت اللہ اکبر۔ بس دو روایت یقیناً جو اس پورے بیان میں جو مقصد ہے آج کے اس مجلس کا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہی وہ حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے۔ اچھا ہدایت، ایک سوال آتا ہے ہدایت کب سے؟ علم تشریف فرما ہے ہدایت کب سے؟ حسین کی عظمت کو پہچاننا ہے تو یہاں سے پہچانے۔ کیا یہ مانا جائے کہ ہدایت رسول کی رسالت کے بعد ہے؟ تو اگر رسول کی رسالت کے بعد ہے تو آدم نے آ کے کیا کیا؟ نوح نے آ کے کیا کیا؟ ابراہیم نے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ابراہیم نے آ کے کیا کیا؟ موسیٰ نے آ کے کیا کیا؟ توجہ ہے میرے عزیزو، نبی نے اس حدیث میں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین نے رسول خدا نے اس حدیث میں نہ تو مکان کا ذکر کیا ہے نہ زمان کا ذکر کیا ہے۔ نہیں، توجہ رہے میرے عزیزو، ازل سے ابد تک حسین ہدایت کے چراغ تھے، ہیں اور رہیں گے، نجات کی کشتی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ جنہیں منہ اللہ نے دیا ہے، زبان دیا ہے، کم سے کم وہ حسین کے نام پہ کھولا کریں، بولا کریں۔ حسین کل ہدایت کے چراغ تھے، ہیں اور رہیں گے، نجات کی کشتی کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک۔ توجہ ہے نا میرا عزیزو؟ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کا سلسلہ شروع کب سے ہوا؟ کیا رسول کے بعد شروع ہوا؟ خدا نے کہا نہیں، ہم نے آدم کو ہادی بنا کر بھیجا، ہم نے نوح کو ہادی بنا کر بھیجا، ہم نے موسیٰ کو ہادی بنا کر بھیجا، ہم نے عیسیٰ کو ہادی بنا کر بھیجا۔ تو طے ہو گیا جب سے ہدایت ہے اسی وقت سے حسین چراغ ہے۔ اگر آدم ہادی ہے تو حسین چراغ ہے، اگر نوح ہدایت ہے تو حسین چراغ ہے،
یہ نہ کہنا کہ نواسے کو نانا سے بڑھا دیا گیا. جب یہ سلسلہ چلا آیا کہ جو ہدایت ہوگا اس کے چراغ حسین ہوں گے. نور ہدایت چراغ حسین, عیسیٰ ہدایت چراغ حسین, عیسیٰ ہدایت چراغ حسین. تو اب آخری پیغمبر تک باری آئی. اگر محمد ہدایت ہے تب بھی چراغ حسین ہے. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. بابا سے بلند نعرہ سلوات. یہ ہے عظمت امام حسین. اب آئیے اصل بات پر. پورے مجمع کی توجہ اور یہیں سے مسائل کی منزل کو طے کرو. ذرا یزید کے بھی تو چہرے کو کھولا جائے. اس لیے کہ اب یزید کے بھی حامی لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. یزید کی بھی وکالت ہو رہی ہے. یزید کو کلین چٹ دیا جا رہا ہے. ہاں معذرت کے ساتھ انشاءاللہ اس پر ایک تفصیلی روشنی ڈالوں گا, لیکن کم سے کم اس مجمع کو یہ تو پتا چلے کہ اس کو رسوا صرف ایک حسین نے نہیں کیا ہے, ہر زمانے کے حسین نے رسوا کیا ہے. بھائی اگر حسینی مزاج رکھتے ہیں تو یقیناً ضرور بولیں گے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی یزید کی وکالت پہ کھڑے ہیں. یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں. مجھے یہ رضی اللہ کہنے سے اعتراض نہیں ہے. کہنے والے کل بھی تھے, آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. لیکن کہنے سے پہلے اپنی نسلوں کا پتہ کر لیں. بات بہت کھری ہے, اس لیے کہ یزید کو رضی اللہ کہنے میں بڑی ہمت چاہیے, بڑی جرأت چاہیے. اور جرأت اسی کے پاس نہیں ہوتی ہے جس کی نسلوں میں خرابی ہوتی ہے. توجہ ہے نا. اب حضرت امام حسین علیہ السلام, بچوں کے لیے خاص طور سے یہ پڑھ رہا ہوں کہ جتنے بیٹے تھے ان تمام بیٹوں کا نام میرے غریب حسین نے علی رکھا تھا. توجہ ہے. بس چند منٹ کی فضائل سننا ہے, اس کے بعد مسائل. توجہ چاہ رہا ہوں, امام حسین کے جتنے بیٹے تھے سب کے نام میرے مولا نے علی رکھے تھے. جتنی بیٹیاں تھیں سب کے نام فاطمہ رکھا تھا. یہ امتیاز کے لیے کسی کو علی اکبر کہا, کسی کو علی اوسط کہا, کسی کو علی اصغر کہا. امتیاز کے لیے کسی کو سکینہ کہا, کسی کو صغرا کہا, کسی کو رقیہ کہا. لیکن بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا, بیٹوں کا نام. تھوڑا سا بولیے تاکہ جو بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آپ کی روح تک اتار سکوں. اب سنیے, جب یزید کے دربار میں امام سجاد کو قید کر کے لایا گیا, آخری مجمع تک جملہ جا رہا ہے, قیدی بنے ہوئے سید سجاد لائے گئے تو یزید عمر ساز سے پوچھتا ہے یہ کون ہے. مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, ذرا سی جملہ سنیں. اس طرح سے یزید اپنے دربار میں رسوا ہوا ہے. پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. پوچھا یہ کون. عمر سعد نے یہ نہیں کہا کہ حسین کا بیٹا ہے. عمر سعد نے کہا یزید خود پوچھ لے, وہ خود بتا دے گا میں کون ہوں. نہیں توجہ ہے نا, وہ خود بتا دے گا میں کون ہوں. قادرہ قریبہ امام بیڑیوں کو ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے پہلو میں 5ویں امام ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ایک بیٹا ایک پوتا یزید کے دربار میں حسین بن کے کھڑا ہے. نہیں ذرا سی جملہ مکمل کروں. چراغ اور سورج میں فرق کیا ہے. حسین کو چراغ کہا, سورج نہیں کہا, اس لیے کہ سورج ایک ہی ہے, دو نہیں ہو سکتا. بھائی تھک رہے ہو تو مجھے بتا دینا, چاند ایک ہی ہے, دو نہیں ہو سکتا. آپ یہ نہیں کر سکتے ایک سورج سے 2 سورج بنا لے, 2 سورج سے 3 سورج بنا لے, ایک چاند سے 2 چاند بنا لے, 2 چاند سے 3 چاند بنا لے. مگر یہ خاصیت چراغ میں ہے, ایک چراغ سے کئی چراغ جل سکتے ہیں. کیا سنا ہے بھائی, یقین نہ ہو تو شب عاشور دیکھو. جب
مل کے بولیے گا زندگی ایک چراغ سے 1000 چراغ جل سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سلسلہ چلا رہا ہے اور قیامت تک چراغ جلتے رہیں گے۔ تو یہ جو 2 چراغ کھڑے ہیں دربار میں، یہ بھی حسین کے جلائے ہوئے چراغ ہیں۔ توجہ ہے نا میرا دینو؟ ایک امام زین العابدین اور ان کے پہلو میں امام محمد باقر۔ یہ منظر پیش کر لوں اور انتظام حیدر کو اجازت دے دیجیے، کیونکہ مسائل روایتی پڑھنا ہے، زیادہ بس مختصر کر رہا ہوں، توجہ کرنا نہیں ہوں۔ قریبا دور سے پوچھا من انت، جواب سنیے اور کیفیت۔ امام صرف اکیلے نہیں بولتا، اپنے امامت کے عہدے سے بولتا ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، امام خاص ہوتا ہے، عام نہیں ہوتا۔ اور اس مجمع سے ایک میسج یہ بھی دے رہا ہوں چوتھے امام کے سلسلے سے، انہیں عابد بیمار کہنا کسی امام کو اچھا نہیں لگتا۔ بیمار کربلا کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ کوئی امام 3 دن سے زیادہ بیمار نہیں رہ سکتا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ کربلا تک بیمار ہیں، کربلا کے بعد مجاہد ہیں۔ میں نے کچھ کہہ دیا بہت بڑی ذمہ داری سے، اور یہ میسج دے رہا ہوں، بیمار کربلا کہہ سکتے ہیں، مگر عابد بیمار مت کہا کریے۔ آنے والے ہمارے دیگر ائمہ معصومین نے تاکید کی ہے کہ کوئی امام 3 دن سے زیادہ بیمار نہیں رہ سکتا۔ زیادہ گفتگو آنے والی دربار میں ہے، دور سے یزید نے کہا من انت، پلٹ کے کہا انا ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اور قریب آؤ۔ امام 2 قدم اور آگے بڑھے، اس نے کہا پھر بولو، توجہ ہے نا؟ امام نے کہا پہلی بار میں تم نے نہیں سنا، توجہ ہے نا؟ معاملہ الٹا ہوا ہے، جو قیدی بن کے آیا ہے وہ دہاڑ رہا ہے۔ ارے کیا سن رہے ہو میرے عزیزو؟ جو بادشاہ بن کے بیٹھا ہے وہ ڈر رہا ہے۔ یہ ہمارے امام کا معجزہ، توجہ جا رہا ہوں میرے عزیزو۔ قریب آؤ، قریب آئے۔ ماں اس موقع پہلے پوچھا تم کون؟ کیا کہنے؟ جیسا سوال ویسا جواب۔ انا ابن الحسین، حسین کا بیٹا ہوں۔ ماں اس موقع تمہارا نام کیا ہے؟ انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ اب تاریخ ابن حجر مکی نے بھی لکھا ہے، علامہ شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ پورے مجمع کی توجہ جا رہا ہوں، پلٹ کے میرے ساتھ سے کہا کیوں تم نے تو کہا تھا کہ میں نے سارے علی کو مار دیا، یہ علی کہاں سے بچ کے آ گیا؟ توجہ ہے نا میرا عزیزو؟ یہ علی کیسے بچ کے آ گیا؟ امام نے پلٹ کے کہا ہاں سچ ہے، وہ جو کربلا میں مارے گئے وہ بھی علی تھے۔ ایک علی اصغر مارا گیا، ایک علی اکبر مارا گیا، اور میرا نام بھی علی ہے۔ توجہ ہے میرے؟ بچ کے آیا ہوں، قسم خدا کی اگر رگوں میں محبت دوڑ رہی ہے تو امام کے جملے دربار میں سنو۔ وہ مارے گئے، وہ قتل کیے گئے، میں بچ کے تیرے دربار تک آیا ہوں، ہمت ہو تو مجھے قتل کر کے دکھا۔ سلامت رہو، سلامت رہو، ہمت ہو تو قتل کر کے دکھا۔ یزید نے کہا ارے بات تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تو اتنا دہاڑ رہا ہے، ارے کیا سن رہے ہو؟ اگر انہیں آزاد کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ اچھا کیا نام بتایا تم نے؟ انا علی ابن الحسین، اسمی علی ابن الحسین، میرا نام علی ہے، حسین کا بیٹا ہوں۔ قسم خدا کی اب ذرا سی آپ کی غیرت پر یہ نقطہ جا رہا ہے۔ یہ بتاؤ وہ جو کربلا میں مارے گئے وہ بھی علی، بڑا وہ بھی علی، چھوٹا وہ بھی علی، تم سب سے بڑے، تمہارا نام بھی علی، کیا بات ہے؟
توجہ جا رہا ہوں اس کے لہجے میں، تمہارے باپ نے، تمہارے بابا نے یہ کیا وجہ ہے کہ اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا؟ توجہ جا رہا ہوں، امام نے گردن اٹھا کے مسکرا کے کہا اس کی وجہ تیرا باپ ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ میرا باپ، اس کی وجہ میرا باپ کیوں؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی کیوں رکھا؟ اس کی وجہ میرا باپ کیوں؟ کیا سن، تیرا باپ چاہتا تھا کہ دنیا سے علی کا نام مٹ جائے۔ میرے بابا نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھ کے دنیا والوں کو بتایا سارے نام مٹ جائیں گے مگر علی کا میرے باپ کی بدولت نہیں نہیں نہیں، میں اس کو نہیں مانتا۔ دوسرا جواب، قسم خدا کی جو بولے گا وہی بولے گا، ورنہ اس قوموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی دیش میں دیوانے بن جاؤ، میں کیا سمجھ رہا ہوں۔ اچھا نہیں، میں یہ نہیں مانتا کہ ماننے کا، پھر تو ہی بتا، تو اگر میری بات کو نہیں مان رہا ہے کہ نہیں میرے باپ کی وجہ سے تمہارے باپ نے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا، تو ہی بتا کہ میرے بابا نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی کیوں رکھا؟ کہ وہ اس لیے رکھا کہ یہ نام تم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ بھائی جھگڑا نہیں میرے عزیزو، تم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے ہاں یہ نام نہیں رکھا جاتا۔ امام نے پلٹ کے کہا اگر تیرے ایک باپ ہوتا تو تیرا نام بھی علی تیرے بھی ایک باپ ہوتا تو تیرے بھی گھر میں علی نام رکھا جاتا۔ امام نے کہا اچھا اب یزید کرے تو کیا کرے؟ اب بس آخری بات، اور یہاں سے انتظام حیدر کو اجازت، کرے تو کیا کرے؟ ایک قیدی سے دلیل ہو رہا ہے۔ اب منظر ہے پانچویں امام کا جواب، چراغ سے چراغ اس طرح سے روشن ہوا ہے وہ زمانہ دیکھ لے، وہ کسی اور گھر کا چراغ نہیں ہے، یہ فاطمہ کے گھر کا چراغ ہے، یہ علی کے گھر کا چراغ ہے، جو جہاں رہتا ہے وہ اپنے آب و تاب سے رہتا ہے۔ صحرا میں رہے گا تب بھی آب و تاب سے رہے گا، کسی دربار میں چلے گا تب بھی آب و تاب سے چلے گا۔ نہ یہ ہواؤں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، نہ یزید کی جفاؤں پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ پورے مجمع کی توجہ، کیونکہ ممبر پہ ان الفاظ کی اجازت نہیں ہے جو ممبر کے شایان نشان نہ ہو، چاہے وہ محفل کی تحلیل ہو چاہے وہ مجلس کا ممبر۔ ہمیشہ بڑے محتاط ہو کر اہل بیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ کوئی ایسے جملے، کچھ ایسے الفاظ کا استعمال یہاں منع ہے جو اس خاندان اور اس ممبر کے شایان شان نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہذا اس کی تہذیب کو، اس کے وقار کو، اس کے معیار کو بچا کے چلیے۔ جو لوگ اس کی تہذیب کو، اس کے معیار کو پامال کر رہے ہیں انہیں قطعی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک جملہ ہے لیکن امام نے لفظ وہاں پر استعمال کیا ہے، اس لیے وہ جملہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ انتظام حیدر بڑی ذمہ داری سے خطاب کرنے کا عادی ہے۔ آخری بات، اور اس سے بہتر ترجمہ نہیں ہو سکتا،
اگر امام کسی کے لیے کچھ کہہ دے تو آسان ترجمہ کر کے مجمع تک اس بات کو پہنچا دو تاکہ مولا کی بات ان کے ذہن و دل میں پہنچ جائے. اب یہ بات میں نے کہہ دی ہے معذرت کے ساتھ. اور آخری 5واں امام یزید نے اپنے کب کرے تو کیا کرے تو اس نے اپنی اب تاریخ کرے کہ والمشافرۃ بقولہ، اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے چاپلوسوں سے، مشیروں سے، صحابیوں سے مشورہ کر رہا ہے. کیا مشورہ کیا جائے کہ بھائی ان کو کیا سزا دی جائے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 5ویں امام بغل میں ہے اور رکوع کی حالت میں 4تھے امام کھڑے ہیں. اب 4تھے امام نے اتنی گفتگو کر لی نا، اب ذرا 5ویں امام کا جملہ سن لیجئے. اور مجلس تمام ہے، 5 سال کی عمر ہے، امام رکوع میں ہیں، 5ویں امام اپنے والد کے برابر اپنے قد سے کھڑے ہیں اور یزید مشورہ کر رہا ہے کس سے؟ اپنے مشیروں سے کہ بتاؤ انہیں کیا سزا دی جائے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. یہ جو قیدی آئے ہیں سب نے مل کے مشورہ دیا کہ انہیں قتل کر دینا ہی بہتر ہوگا. جو ہے تم بتاؤ کا قتل کر دو. جملہ جا رہا ہے یزید کے دربار میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی. یہ تاریخ کیونکہ ماں اس کی میسونہ عیسائی خاندان سے تھی اور اس زمانے کے عیسائی اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے اور خاص طور سے خاندان اہل بیت کی نفرت ان کے دلوں میں تھی. لہذا یزید کے دربار میں اکثریت انہی کی تھی. سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایک سے یزید نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کیا جائے ان کے ساتھ. سب نے مل کے کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. اور جیسا ہی یزید جلاد کو اشارہ دیتا ہے کہ لیاؤ تلوار اور اس دربار میں ہمارے سامنے ان کی گردنیں اڑا دو، کہ 5ویں امام نے ایک بار آواز بلند کی ایھا الیزید. کیا سن رہے ہو؟ اے یزید اسکت واقف، ابھی خاموش ہو جا، ابھی رک جا، ذرا میری بات سن لے. 5ویں امام بات کر رہے ہیں. کون بول رہا ہے؟ امام نے کہا میں بول رہا ہوں. تم تو بچے ہو، کہ تیری نگاہ میں بچہ ہوں، لیکن ذرا خدا سے پوچھ وہ مجھے جانتا ہے کہ میرا قد کیا ہے. میں کچھ کہہ گیا ہے صلوات پڑھنے محمد والے محمد پر. تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے جو فاصلہ ہے، چونکہ مساجد کی منزل قریب ہو رہی ہے. اچھا نہیں لگتا ہے. غازی پور ہمیشہ تہذیب، تمدن، اخلاق، ڈسپلن کے لیے جانا جاتا ہے، خاص طور سے اداکاری کو لے کر. مساجد کی منزل قریب ہو رہی ہے، لہذا یہ فاصلہ جہاں پر ہے وہ ختم ہو جائے. سمجھ ہو جا رہا ہوں. امام نے کہا یہ ہو یزید چپ ہو جا، خاموش ہو جا، واقف رک جا. یزید نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میری بات سن لے، اس کے بعد تو فیصلہ کرے گا کہ مجھے قتل کرنا ہے یا ہمیں چھوڑنا. توجہ ہے؟ کہا بتاؤ کیا ہے. امام کا جملہ سنو کو یش تب ہل مجالس، کیا کہنے یش تب ہو مجلس فرعون. کیا قیامت کا فکر ہے 5ویں امام کا. حیال صاحب اس کو لے آئیے گا، بڑی محنت سے یہاں تک لے کر آیا ہوں. اے یزید اس وقت تیرا دربار فرعون کے دربار سے بڑا مشابہ ہے. تھکنا نہیں میرے عزیزو. یش مجلس ہو، یش تب ہو بے مجلس فرعون. یزید تیرا دربار اس وقت یزید کے دربار سے بڑا مشابہ ہے. وہاں بھی 2 معصوم گرفتار ہو کے آئے، یہاں بھی 2 معصوم گرفتار ہو کے آئے. وہاں بھی 2 معصوم، وہاں بھی فرعون کا دربار ایسے ہی سجا تھا. دائیں یہ بائیں وہ روزہ، زمیندار، بادشاہ، شہنشاہ، شرابی، کبابی، یہ وہ اللہ دھماکہ. جیسا مجمع یہاں ویسے ہی مجمع وہاں. مگر اما الفارق الکبیر، قسم خدا کے جملے پہ جانے قربان ہو جائے، مگر اے یزید تیرے دربار میں اور فرعون کے دربار میں ایک بہت بڑا فرق ہے.
قسم خدا کی اگر طبیعت مچل جائے تو بس اپنے کو حوالے کر دینا اگلے بیٹھ کے. عمل فارق القدیر. مگر اے یزید تیرے دربار میں فرعون کے دربار میں ایک بہت بڑا فرق ہے. یزید نے کہا کیا فرق ہے؟ اب قرآن اس کو نقل کر رہا ہے. امام آیات پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کے, بس ترجمہ سن لیں. اما شکار قوم نے, امام نے کہا کہ فرعون نے بالکل یہی کنڈیشن ہے. موسیٰ بھی اور ہارون بھی گرفتار ہو کر فرعون کے دربار میں لائے گئے. تو فرعون نے اپنی قوم سے مشورہ کیا. توجہ ہے میرے عزیز, قوم نہیں, اس نے بھی مشورہ کیا کہ بتاؤ ان کی کیا سزا دی جائے گی. غازی پور کا پورا مجمع میری طرف دیکھ لے, توجہ جا رہا ہوں, انہیں کیا سزا دی جائے. تو پتا ہے یزید کا کیا, کہ فرعون کی پوری لشکر, پورے سپاہیوں نے, پورے مشیروں نے ایک جٹ ہو کے کہا, جب فرعون نے کہا کہ میری رائے ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے, تو سب نے مل کے کہا نہیں نہیں, انہیں قتل مت کرو, اس لیے کہ انہوں نے وہ جرم نہیں کیا ہے کہ جس پر انہیں قتل کیا جائے. کہ پھر کیا کیا جائے, کہ یہ جادو کا مقابلہ کر رہے ہیں, یہ جادو دکھا رہے ہیں, یہ جادو دکھا رہے ہیں, تو ہم ایسا کریں انہیں اپنے حصار میں رکھیں, اپنے قید میں رکھیں, انہیں اپنے پاس رکھیں, اور پوری مملکت میں تو جا بڑے بڑے جادوگروں کو تلاش کر, بڑے بڑے جادوگروں کو لیا, اس لیے کہ مقابلہ جادو کا ہے, پھر دونوں میں مقابلہ ہوگا. اگر یہ ہارا تو تیری خدائی ماننی پڑے گی, اور اگر تو ہارا تو تجھے اس کا مذہب ماننا پڑے گا. بھائی پورے غازی پور والوں کے لیے یہ جملہ تو بدل جا رہا ہے. امام نے کہا پتا ہے کیوں, تیرے دربار میں بھی سب ہیں, انہوں نے کہا قتل کر دو, مگر فرعون کے دربار میں کسی ایک نے کہا کہ قتل کرو. پتا ہے یہ فرق کیا ہے کہ نہیں, کہ جلدی بتا کر سنو. فرعون کے دربار میں جتنے تھے ظالم تو تھے, جابر تو تھے, مگر حرام زادے نہیں. سلمان بولنے میں جو کہ محمد والے محمد, تیرے دربار میں جتنے کھڑے ہیں یا خود حرام زادے ہیں یا حرام زادوں کی اولاد. فیصلہ ہو گیا, حسین کے خلاف وہی منہ کھولتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے, حسین کے خلاف وہی بولتا ہے, یا تو خود حرام زادہ ہوتا ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے. سلمان بولے محمد والے محمد. زندہ باد, مردہ باد. بس ارباب اعلیٰ, میرا وقت ختم ہو گیا اور مسائل کی منزل کو طے کر رہا ہوں. جیسے ہی یہ بات امام باقر نے کہی, پورے دربار میں قیامت برپا ہو. لوگ منہ چھپا چھپا کے دربار سے بھاگنے لگے, اور جب یزید تنہا رہ گیا, امام محمد باقر نے کہا یہ بتا میرے دادا کو قتل کروا کے کیا, تم نے صرف میرے دادا کو قتل نہیں کروایا, تم نے میرے علی اکبر کو بھی قتل کروایا, تم نے میرے علی اصغر کو بھی قتل کروایا. اے میری ماں اور بہنوں, خدا تمہیں سلامت رکھے. بس ارباب اعلیٰ, فضائل بھر
ہر عزادار کی معافی ہے. آپ نے زبان نہیں ہلایا، آنکھوں کو جنبش نہیں دی، حق محبت ادا نہیں کیا، حق مجلس ادا نہیں کیا. معافی ہے لیکن مصائب میں معافی نہیں ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں دنیا کا بد نصیب ہے وہ انسان جس کے سامنے ہمارے مصائب پڑھے جا رہے ہوں اور وہ خاموش بیٹھے ہو. خدا ان ماؤں کی اولادیں سلامت رہیں. خدا فرش حسین پہ بیٹھے ہوئے جوان سلامت رہیں. خدا ان بزرگوں کی اولادیں سلامت رہیں. بچوں پہ بزرگوں کا سایہ قائم رہے. آؤ زندگی کی بھیک لے جاؤ، آؤ زندگی کی خیرات لے جاؤ. حسین خود شہید ہو گیا مگر زندگیوں کی خیرات بانٹ رہا ہے. آؤ علی اکبر کے صدقے میں زندگی لے جاؤ، آؤ علی اکبر کے صدقے میں زندگی لے جاؤ. باب ادا کربلا ایک تحریک کا نام ہے، ذہن میں رکھیے گا. اور یہ تحریک کربلا 1400 سال سے آج تک یہاں پہنچی ہے اور یہ قیامت تک جائے گی. معلوم ہے اس تحریک کو کس نے زندہ رکھا؟ اس تحریک کو زندہ رکھنے والے کا نام سید سجاد. کیا سن رہے ہو؟ اور یہ تحریک اپنے بیان سے نہیں، اپنے کردار سے نہیں، اس تحریک کو زندہ رکھا ہے تو آنسوؤں سے زندہ رکھا. آج میرا بابا مارا گیا. آوازیں بلند کر کے رونا ارباب. مجھے کربلا کے کسی شہید کی شہادت نہیں پڑھنا ہے کیونکہ ابھی آپ 72 تابوت کی زیارت کریں گے. مجھے ان ایام کے مسائل پڑھنا ہے جن ایام میں 72 تابوت نکل رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے اپنی قربانیوں کی ایک درد سن لو. یہ ہماری ماں اور بہنیں اپنی اولادوں کو امام حسین پہ قربان کرتی. نایاب صاحب نے اپنی شاعری میں بھی بیان کیا. ہم اپنے کمسن بچوں کو بھی زنجیر و قمع لگا کر یہ میسج دیتے ہیں مولا یہ اولاد آپ پر قربان ہو جائے. لیکن ذرا اپنا کلیجہ سنبھال کے ایک واقعہ سن لو اور یہیں سے انتظام حیدر کو مصائب کی اجازت دے دو. قسم خدا کی جو روئے گا وہ نصیب والا ہوگا. کربلا کا واقعہ ہے. ایک آیت اللہ اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ میں جب امام حسین کی زری پکڑ کے رونے آتا تھا تو روز ایک شخص میرے پاس میرے پہلو میں آ کر کھڑے ہو کر امام کی زری کو پکڑ کر ایک دعا مانگتا تھا. کلیجہ ہل جائے گا اللہ اکبر. اور وہ دعا کیا مانگتا تھا؟ مولا اولاد نہیں ہے میرے پاس، ایک بیٹا دے دے 18 سال کے بعد واپس لے لینا. مولا ایک بیٹا دے دے 18 سال کے بعد واپس لے لینا. مولا خدا کے لیے آوازیں بلند کر کے رونا. عالمدین کہتے ہیں کہ اس کی دعا مولا نے قبول کی. جب وہ اپنے درسگاہ سے امام کے زری کی طرف جاتے تھے تو درمیان میں ایک دکان تھی. وہ بچہ بڑا ہوا اور وہ دکان پہ آ کے باپ کا حال بتانے لگا. عالم دین کہتے ہیں کہ میں ایک دن اس کی دکان پہ چلا گیا اور جانے کے بعد کہا سید تو نے اولاد کی دعا مانگی مگر اس شرط پہ کیوں مانگی کہ صرف 18 سال تک. اس نے کہا سید ابھی نہیں بتاؤں گا، تمہارا بچہ بڑا حسین و جمیل ہے، مولا نے دیا ہے، اس کی زندگی کی دعائیں مانگو، اس کی بقا کی دعائیں مانگو. اس نے کہا سید ابھی نہیں بتاؤں گا، میں بس دعا کرو کہ مولا مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے. قسم خدا کی کلیجہ پڑ گیا. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں گزرتا تھا، بچہ دکھتا تھا دکان پہ بیٹھا ہے، جوان ہوا 18 سال کا ہوا. اچانک ایک دن کسی نے آ کے خبر دی کہ وہ جو ایک دکاندار تھا اس کا جوان بیٹا مر گیا. قسم خدا کی میری ماں اور بہنوں سنو، اس کا 18 سال کا جوان بیٹا مر گیا. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں دوڑ کے چلا اور جب اس کے گھر پہنچا تو ایک عجیب منظر دیکھا.
کہ باپ زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ سہارا لے کے. جب علی ندیم کہتے ہیں کہ میں قریب گیا تو وہ میرے احترام میں اٹھنا چاہ رہا تھا مگر ہمت پست ہو گئی. میں نے کہا کیوں اٹھ رہے ہو, کیوں اٹھ رہے ہو, بیٹھو بیٹھو. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اب علی ندیم تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا, میں نے اسی لیے امام سے کہا تھا کہ مجھے اولاد دو مگر 18 سال کی. جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نہیں اٹھ پا رہا ہوں تو حسین کیسے اٹھا. اللہ میرا مولا کیسے اٹھا علی اکبر. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. آخری مجمع تک آوازیں گریاں بلند کر لینا. اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ پرسا کھڑے ہو کر نہیں دیا جاتا ہے, پرسا بی بی کو بیٹھ کے دیا جاتا ہے. 72 کا پرسا دینے آئے ہو, اے بی بی آپ کو 72 کا پرسا کو بول, اے بی بی علی اکبر کا پرسا کو بول. ان بچوں کو سلامت رکھنا, ان عورتوں کو سلامت رکھنا میرے مولا. بس ایک روایت اور اجازت, جو نہیں روئے گا وہ دعا ضرور مانگے گا اپنے لیے کہ بی بی ہمیں بھی عزادار بنا دیجیے. اس لیے جس سے بی بی اپنا چہرہ موڑ لیتی ہے اس سے آنسو چھن جاتا ہے. اگر شہزادی کو سرخرو کرنا ہے تو جن کی آنکھوں سے آنسو نہ گرے وہ بی بی فاطمہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے. اے بی بی ہماری خطاؤں کو معاف کر دینا, ہمیں بھی عزادار بنا دو بی بی. قیامت کا مصائب ہے. اللہ اکبر. صاحب ریاض اس روایت کو تحریر فرمائے. چوتھے امام جو 35 سال مدینے میں بیٹھ کے روئے, قسم خدا کی جناب سکینہ کے حوالے سے روایت پڑھ رہا ہوں. خدا ان بچیوں کو سلامت رکھے. دعا کرنا کی روایت پوری پڑھ, ورنہ مسائل اتنا سخت ہے کہ کلیجہ چاہیے ان لفظوں کو ادا کرنے کے لیے. اللہ اکبر. لیکن میں اس منزل کو طے کر رہا ہوں. 35 سال ہمارا مظلوم امام مدینے میں رہا. ایک بار ایک چاہنے والا ایک گھر سے گزر رہا ہے, آنسوؤں کا پرنامہ بہتے ہوئے وہ سمجھا کہ کہیں گھر میں پانی کا کوئی آلہ تھا, وہ گر گیا. وہ امام کے خادم کے پاس دروازے پہ آیا اور کہتا ہے خادم ذرا اوپر دوڑ کے جا, پانی کا پرنالہ بہ رہا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کاسرا گر گیا ہے, وہ پانی یہاں آ رہا ہے. خادم نے سینے پہ ہاتھ مارا اور زمین پہ بیٹھ گیا. یہ میرے مولا کے چاہنے والے وہ پانی میں میرے آقا کے آنسو. اللہ اکبر. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. جہاں تک مجمع ہے رونے کے لیے کوشش کریے اور بی بی فاطمہ کو پرسا دی. روایت سنیے. ایک دن 20 سال کا وقفہ گزر گیا اور امام کے رونے کی شدت میں کوئی کمی نہیں. بہت لوگوں نے جا کے کہا مولا کتنا روئیے گا, کتنا روئیے گا. آپ اگر کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے میرے مولا کا درد سن سکتے ہیں تو سن لیجئے. بچوں چھوٹی چھوٹی روایت اور مجلس تمام ہو رہی ہے. اپنی بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ذرا ذرا بی بی سکینہ کو پرسا دے لینا. ارباب اعظم سجاد کے قریب آئے, مولا کتنا روئیے گا, کتنا روئیے گا. امام نے کہا میں بہت چاہتا ہوں کہ اپنے رونے کا سلسلہ ختم کروں, مگر جب بھی کربلا ذہن میں آتی ہے تو میں کیا کروں. مجھے کبھی علی اکبر یاد آتا ہے, کبھی علی اکبر یاد آتا ہے, کبھی اولو محمد یاد آتے ہیں, ہاں کبھی قاسم کے ٹکڑے یاد آتے ہیں. ہائے کربلا. مجلس تمام ہو. کربلا کربلا علی اکبر اولو محمد. جب 20 سال کا وقفہ گزر گیا, آپ نے 12 ذاکرین سے سنا ہے نا
امام سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، تو امام نے کہا شام شام شام۔ اس کی وجہ سن لیجئے، قسم خدا کی اگر آنکھوں سے آنسو بہ گیا تو 72 تابوت کی زیارت میں ضرور گریا کریے گا۔ بیوی کو پرسہ دینے آئے ہیں، دیجیے گا، روایت ختم ہو رہی ہے، مجلس ختم ہو گئی۔ 20 سال کے بعد تقریباً 12 لوگ امام کے قریب آئے جو امام کے چاہنے والے تھے۔ مولا ہر بار آپ نے کہا سب سے زیادہ اذیت شام میں ہوئی۔ اچھا مولا، بابا کربلا میں مارا گیا، چچا کربلا میں مارے گئے، بھائی کربلا میں مارا گیا، لاشیں پر کربلا میں پامال ہوئے، آج خیموں میں کربلا میں لگی، قیدی کربلا میں بنائے گئے، چادریں کربلا میں چھینی گئی۔ صدمہ شام کا کیوں ہے؟ صدمہ شام کا کیوں ہے؟ کیا پہلی وجہ سن لو میرے صدمے کی، قسم خدا کی کلیجہ بھر جائے گا۔ پہلی وجہ سنو شام کی، جب شام میں شمر نے سکینہ کو تماچے مارنا شروع کیا تو سکینہ دوڑ کے میرے پاس آتی تھی اور یہ کہتی تھی، یہ نہیں کہتی تھی کہ بھیا بچا لو، یہ نہیں کہتی تھی بھیا بچا لو، یہ کہتی تھی بھیا شمر سے کہو چاہے جتنے تماچے مارنے ہو مارے، مگر مجھے دانا نہ دے کہ بابا کو بلاؤ، چچا کو بلاؤ۔ اور اب آخری روایت اور انتظام ہے کو اجازت، پورے مجمع کو اس مسائل میں 4 راہوں کے شامل کرو۔ میری بہن، میری بہن میرا دامن پکڑ کے یہ نہیں کہتی تھی کہ بھیا مجھے تماچوں سے بچاؤ، شام میں یہ رو رو کے کہتی تھی ان سے کہو مجھے دانے مت دے۔ شمر جب تماچے مارتا ہے کہتا عباس کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ۔ یہ صدمہ بھول نہیں سکتا، تانے کربلا میں نہیں دیے گئے، تانے کوفے میں نہیں دیے گئے، تانے شام میں سکینہ کو دیے گئے۔ عاجزکم اللہ۔ بس آخری روایت اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ یہ پہلا صدمہ تھا جو میں کبھی بھول نہیں سکتا شام میں۔ اس کے بعد اے منہال، تم اتنے لوگوں کو لے کر آئے ہو تو سن لو مجھے شام کا صدمہ کیوں زیادہ ہے۔ ہاں یقیناً میرا بابا وہاں نہیں مارا گیا، یقیناً چادریں وہاں چھینی نہیں گئی، یقیناً وہاں بے وہ اذیت، لیکن مجھے شام کا صدمہ کیوں ہے؟ سنو، جب ہم کربلا سے کوفہ چلے تو دعا کرنا کہ میں یہ روایت پڑھ لوں۔ قسم خدا کی جو روایت جن کتابوں سے پڑھ کے آتا ہے وہ کلیجے میں داغ نہیں رکھتا ہے۔ ارباب عدد، لیکن آج جب ہم کربلا سے کوفہ چلے تو ہمیں بڑی شان سے اپنے انداز سے ظالم لے کے چلے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم بے پردہ تھے، قیدی تھے، لیکن ہاں لے کے چلے۔ کوفے کی مسافت ہم نے طے کی۔ کوفے سے شام تک چھوٹے چھوٹے شہر تھے، حمص، حماس اور حبل، یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہماری نمائش ہوئی۔ ہم نے اس منزل کو بھی طے کیا، ہمیں اتنی عزیز ہے۔ لیکن جب شام کے شہر میں داخل ہوئے منہال، تم ہم سے درد پوچھ رہے ہو نا کہ شام میں کیا تکلیف ہوئی، تو سنو ہمیں شام میں کیا درد ہوا کہ جب ہم شام کے شہر میں داخل ہوئے تو شام کے شہر کا دروازہ بند تھا۔ ہماری ماں بہنوں کی ہماریاں اسی دروازے کی قطار میں لگائی گئی اور ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ سنو گے ارباب اللہ، پہلا ظلم تو یہ ہوا کہ میرے توق کے اندر ایک رسی ڈالی گئی۔ سنو گے ارباب، اس رسی میں میرے بیٹے باقر کو باندھا گیا۔ اللہ اکبر، میرے بیٹے باقر کو باندھا گیا تاکہ میں سر اٹھانا چاہوں تو اٹھا نہ سکوں۔ اللہ اکبر، کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ منہال دروازہ بند تھا، تمہیں پتا ہے وہ دروازہ کتنے دن بند رہا؟ ہم وہاں بھوکے پیاسے تھے، قیدی تھے، ہم ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، بچے تھے بلک رہے تھے، بیویاں تھیں۔ میں نے جا کے شمر سے پوچھا، شمر
یہ دروازہ کب کھلے گا؟ کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، کہا ہمیں شام میں کب جانے دیا جائے گا؟ کہا ہم نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا، اللہ اکبر، ہم یہ تصور رکھتے تھے کہ جیسے کوفے سے گزارا گیا ہے ویسے اور شہروں سے گزارا گیا ہے، اسی طرح اس شہر سے بھی گزار دیا جائے گا، لیکن دروازہ بند تھا، کیا ہو رہا؟ اللہ اکبر۔ شمر نے کہا تیاریاں ہو رہی ہیں، اے منہال 76 اذانیں ہم نے سنی ہیں۔ کیا سن رہے ہو کعبے؟ 76 اذانیں علی کی بیٹی نے سنی ہیں، یعنی 3 دن سے بھی زیادہ وہ جگہ پر کھڑا کیا گیا ہمیں، اور ہم نے پوچھا آخر کیوں نہیں دروازہ کھل رہا ہے، شام کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا تیاریاں ہو رہی ہیں، الگ الگ شہروں سے بلائے گئے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا ہے، سن سکو امام کی پہلی تکلیف کا مجھے ایک بات بڑی تکلیف ہوئی، میں نے شمر سے پوچھا آخر کیا تیاری ہے؟ کہ الگ الگ شہروں سے بلایا گیا ہے، الگ الگ ملکوں سے بلایا گیا ہے۔ میں نے کہا شرابی بلائے گئے ہوں گے؟ اس نے کہا صرف شرابی نہیں بلائے گئے ہیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی بلائی گئی۔ میں نے کلیجے پہ ہاتھ مارا، آئے تقدیر کی وارثہ ایسے عالم میں گزاری جائے گی۔ نہیں، تم نے انصاف نہیں کیا جوانوں، اب نہیں رو گے تو کب رو گے؟ اپنی نسلوں کو اداکار بنانا ہے تو جوانی میں رونے کی عادت ڈال لو، تاکہ تمہاری نسلیں بھی رونے کی عادی رہے۔ قیامت کا جملہ ہے، عابد بیمار کا اس سے بڑا درد نہیں ہوگا، قیامت کا فقرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے منہال، اتنے انتظار کے بعد اب سننا، جب دروازہ کھلا اور ہم داخل دروازہ ہوئے تو ایک عجیب منظر تھا، ساری چھتوں پہ عورتیں بیٹھی تھیں، چاروں طرف عورتیں تھیں، اور ہر عورت کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں کانٹے دار ڈنڈیاں تھی، کسی کے مٹھیوں میں گردے تھے۔ اے منہال، اگر یہی نہیں، ارے کھولتے پانی تک عورتیں چھپتے تھی۔ تمہیں پتا ہے سکینہ کے جسم سے کپڑا کیوں نہیں چھوٹا؟ وہ صرف تازیانوں کا اثر نہیں تھا، وہ صرف تازیانوں کا اثر نہیں تھا۔ جیسے ہی ہم شام میں داخل ہوئے، عورتوں نے پتھر مارنا شروع کیا، عورتوں نے ریت پھینکنا شروع کیا، عورتوں نے کھولتے پانی، چونکہ میرے گلے میں امام باقر میرا بیٹا تھا، میں گردن اٹھا نہیں سکتا تھا، میری پشت پہ اینٹ، میری پشت پہ ریت، خدا کے لیے تم دعا کرو مسائل پڑھ لوں، میری پشت پہ ریت کون بچاتا؟ یہی سکینہ تھی جو دوڑ دوڑ کے مجھے بچاتی تھی۔ سارے پتھر اپنے دامن میں سمیٹے، کبھی اپنا چہرہ آگے کرے، کبھی اپنا ہاتھ آگے کرے، کبھی اپنی پشت آگے کرے، ادھر سے پتھر ادھر سے پتھر، بچی ہمیں بچا رہی تھی، سکینہ ہمیں بچا رہی تھی۔ میں نے جب ہلکی سے نگاہ اٹھائی، کیا دیکھا؟ سکینہ کی پیشانی پھٹی ہوئی، سکینہ کے گال پھٹے ہوئے، سکینہ کے ہونٹ پھٹے ہوئے۔ میں گھبرا گیا منہال، میں نے جلدی بلایا، اے بہن میرے قریب آؤ، اے بہن میرے قریب آؤ، یہ کیا کر رہی ہو؟ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا نہیں بھیا، تمہیں بچانا ہے، تمہیں بچانا ہے، تمہیں بچانا ہے۔ اے منہال سنو گے؟ میں نے سکینہ سے کہا آخر کیوں بچانا؟ مسائل تمام، سکینہ آخر مجھے کیوں بچانا ہے؟ اے بھیا، اگر میں مر گئی نا تو مجھے لوگ دفن ضرور کر دیں گے۔ بھیا میں مر گئی، مجھے دفن کر دیا جائے